السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو لابا نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک۔ کی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ تھانہ چکڑالہ پولیس کی بروقت کارروائی، 5 سالہ کمسن بچہ کے اغوا کی کوشش ناکام۔ تھانہ چکڑالہ پولیس کو پکار 15 سے اطلاع موصول ہوئی کہ چکڑالہ کے نواحی علاقہ ڈھوکا سہری کھیل سے 5 سالہ کمسن بچہ کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اغوا کر لیا ہے۔ ڈی پی او میاں والی محمد نوید نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ چکڑالہ سب انسپکٹر حبیب الرحمان خان اور ان کی ٹیم کو فوری جائے وقوع پر پہنچنے کی ہدایت کی۔ تھانہ چکڑالہ پولیس نے بروقت رسپانس دیتے ہوئے ملزمان کا پیچھا کیا۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کمسن بچے احمد خان کو چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بہت جلد ملزمان کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ کمسن بچہ کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کا ہنگامی اجلاس، سابق رکن قومی اسمبلی صالح محمد خان کی گرفتاری کا معاملہ۔ خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کا ہنگامی اجلاس میں عامر ڈوگر، علی محمد خان، جنید خان سمیت بڑی تعداد میں ارکان شریک۔ اجلاس کی صدارت سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کر رہے ہیں۔ اجلاس میں قومی ہیرو ارشد شریف کی شہادت پر فاتحہ خوانی کی گئی۔ ارشد شریف کے اہل خانہ کے صبر و جمیل کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ صالح محمد خان کی گرفتاری اور ان کے ساتھ پولیس کا تصدیق آمیز قابل مذمت ہے۔ ارکان اسمبلی کا صالح محمد خان کی گرفتاری کے خلاف کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کرنے کا فیصلہ۔ ملک میں بدترین امریت میں بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ اس سے قبل سینیٹرز اور منتخب نمائندوں کی گرفتاری کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ صالح محمد کی گرفتاری اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ واقعہ کے خلاف ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسانی تذلیل کا واقعہ ہر فورم پر اٹھانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس سے قبل سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بڑی تعداد میں ارکان قومی اسمبلی اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ ارشد شریف شہید کے گھر ان کی والدہ اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے کے لیے سعودی عرب روانہ۔ دارالحکومت ریاض میں اپنے قیام کے دوران وزیراعظم سعودی ولی عہد سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شعبے میں کثیر جہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور دیرینہ برادرانہ تعلقات میں مزید بہتری کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی مرحوم ارشد شریف کے گھر آمد، مرحوم کے انتقال پر والدہ سے دلی تعزیت اور اہلیہ، بچوں اور تمام اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت پاکستان اس وقت ارشد شریف کا جسد خاکی پاکستان لانے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون پر ارشد شریف کی والدہ سے اظہار تعزیت اور اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ مرحوم کے جسد خاکی کی وطن واپسی کے لیے تمام اقدامات ہنگامی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقے این اے 95 میاں والی سے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی نشست خالی قرار دے دی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی این اے 95 میاں والی کی سیٹ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عمران خان کی نشست توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی پر خالی قرار دی گئی۔ عمران کی 6 نشستوں پر کامیابی کے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں سے 2 کامیاب امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ عمران خان کی 6 نشستوں پر کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ این اے 237 کراچی سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ این اے 157 ملتان سے پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی اسمبلیوں کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں کامیابی کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیے۔ پی پی 139 سے مسلم لیگ نون کے چودھری افتخار احمد کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ پی پی 209 سے پی ٹی آئی کے فیصل نیازی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ پی پی 241 سے پی ٹی آئی کے ملک محمد مظفر کی کامیابی کا بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ راولپنڈی ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمان اور تنظیمی ذمہ داران کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات ہوئی، جس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، تنظیمی سرگرمیوں اور لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ راولپنڈی ڈویژن میں شامل اضلاع کے ذمہ داران کی جانب سے لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے جامع رپورٹس پیش کی گئی، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے ذمہ داران کو خصوصی ہدایات و اہداف دے دیے گئے۔